نظر کے بارے میں سن لیں جس طرح تحریم اللہ کے لیے خاص، تو یہ نظر اور نیاز یہ سن لیں، اس عقیدے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص، نظر اور نیاز صرف اللہ کے لیے، نہ رسول کے لیے، نہ نبی کے لیے، نہ اماموں کے لیے، نہ اولیاء کے لیے، نہ مشائخ کے لیے۔ نظر اور نیاز کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ یہ جو عرف عام میں استعمال ہوتے ہیں، یہ غوث پاک کی نظر ہے، نیاز حسین ہے، فلاں کی، یہ لفظ کا استعمال مجاز ہے، حقیقی معنی میں نظر کسی کے لیے نہیں۔ یہ الفاظ جو اس طرح فلاں کی نظر یا فلاں کی نیاز ہے، یہ بمعنی ایصال ثواب۔ اب وہ تو دیکھیے نا، اب یہ مختلف نام رکھے ہوئے ہیں مختلف نظروں کے اور نیازوں کے، ان کے نام آپ اپنے علاقے کے رواج میں جو بھی رکھیں، مگر بنیادی تصور یہ عرض کر رہا ہوں کہ اعتقاد نظر اور نیاز کا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور اگر ظاہراً کوئی نظر فلاں بزرگ کا نام لے کے کہے تو یہ بمعنی مجاز ہوگا۔ ایصال ثواب اولیاء اللہ کے لیے، انبیاء و اولیاء کے لیے، نظر اللہ کے لیے، چونکہ نظر صدقہ کے معنی میں ہوتی ہے۔ نیاز کے معنی کیا ہے؟ عبادت، نیاز مندی، جھکنا۔ نیاز کا معنی جھکنا، غایت تعظیم، غایت تذلل، جس طرح نیاز مندی ہے۔ یہ مجاز کا لفظ استعمال کر کے پھر کہنا تو نہیں چاہیے نا کہ یہ نظر مطلب یہ اہل علم کے لیے میں عرض یہ کر رہا ہوں، یا کوئی بھی، اول تو میں نے ایک اصول اس کا سمجھا دیا تھا کہ اس کا استعمال اس طور پہ نہ کیا جائے کہ عوام اور کم پڑھے لکھے لوگ بھی اس کو لیں، پھر ان کو حقیقت اور مجاز کا فرق چونکہ معلوم نہیں ہوتا، تو معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر پھر عقیدے کے اندر بھی خرابی بوجہ جہالت پیدا ہو جاتی۔ لہذا بہتر ہے کہ ایسی چیزوں میں مجاز کے لفظ کے استعمال سے بھی احتراز اور پرہیز کیا جائے، یہ بہتر ہے۔ مگر بتانا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ اگر اہل علم اس طرح نیاز کا لفظ استعمال کریں تو انہیں اگر لفظ استعمال کرنے پر، لفظ کے استعمال پر اگر اصرار ہو تو کم سے کم عقیدے میں وضاحت اور اصرار ہونی چاہیے کہ یہ نظر حقیقتاً اللہ کے لیے، جیسے قربانی اللہ کے لیے ہے، عبادت اللہ کے لیے ہے، دعا اللہ کے لیے ہے، صدقہ اللہ کے لیے ہے، خیرات اللہ کے لیے ہے۔ آپ جو خیرات کرتے ہیں کس کے لیے کرتے ہیں؟ مگر اس کا فائدہ کسے پہنچاتے ہیں؟ غریب آدمی کو، یتامہ کو۔ صدقہ کس کے لیے کرتے ہیں؟ مگر اس کا فائدہ کسے پہنچاتے ہیں؟ محتاجوں کو۔ بس یہ مسئلہ اس طرح حل ہو جائے گا۔ قربانی کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ اس کا گوشت کس کو پہنچاتے ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اس قربانی کا نہ گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، نہ خون اللہ کو پہنچتا ہے، اللہ کو تو تقوی پہنچتا ہے، گوشت غریبوں کو جاتا ہے۔ تو قربانی جو اس کے اندر تقوی ہے، قربانی یعنی نیت، تقوی، وہ عقیدے کی تحت، وہ عقیدے کی بنیاد بنی، وہ اللہ کے لیے، اور اس کا گوشت کا فائدہ۔ اسی طرح نظر اور نیاز جو ہیں اور جتنے، یہ خالصتاً اللہ کے لیے، اور ثواب ان کا اولیاء اللہ کے لیے اور انبیاء کے لیے۔ یہ 200 روپے کی چادر، 500 روپے کا چڑھاوا، داتا صاحب فلاں کے بلالوں فلاں فلاں، جی، یہ بھی پھر ثواب تو اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ اس میں یہ مسئلہ نظر کا نہیں، یہ مزارات اولیاء پر چادر چڑھانے کا مسئلہ جدا مسئلہ ہے۔ ان دونوں میں ہمیشہ اب یہ بھی اگر وہ کوئی ایسی نظر کرے تو اس کے اندر بھی عقیدے کی اصلاح یوں ہونی چاہیے کہ وہ نظر اللہ کے لیے ہوگی۔ وہ نظر، کوئی عمل صالح بطور نظر مانا جا سکتا ہے۔ روزہ رکھنا بھی نظر میں، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب علیل ہو گئے تو ان کے لیے نظر مانی گئی، کیا؟ یوفون بالنذر، تو 3 روزے رکھے، تو نظر مانی روزے رکھنے کی، نظر مانی کھانا کھلانے کی۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہر نظر یاد رکھ لیں کہ ایک عمل صالح ہوتا ہے، ایک عمل، اس کا ایک تعلق مخلوق سے ہوتا ہے اور اس میں نیت اور عقیدے کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے۔ اس کے 2 تعلق ہوتے ہیں۔ یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں اس طرح نظر دادا صاحب کے، نہیں، یہی سمجھانا چاہوں، وہ نظر اللہ کے لیے ہوگی، وہ نظر اللہ کے لیے ہوگی۔ اب اولیاء اللہ اور حضور داتا صاحب یا اولیاء کرام کے مزارات مقدسہ پر چادر چڑھانا ایک نیک عمل ہے۔ کیا؟
کیوں؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، مزارات اولیاء شاعر اللہ ہیں اور ان کی تعظیم دلوں کا تقوی ہے. سو مزارات اولیاء پر چادر پر چڑھانا، چونکہ یہ شاعر اللہ ہے، سو ان پر چادر چڑھائی جائے فقط بغرض اظہار تعظیم. یہ جو غرض اظہار تعظیم ہے جو عمل کیا، یہ تو مزار سے متعلق ہو گیا، مگر یہ جو عمل ہے فی نفس ہی نیک عمل، اس میں رضا کی نیت، حصول ثواب کی نیت، قبولیت کی نیت سب اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اب فرق دونوں میں سمجھ گئے نا؟ آپ نے نظر مانی 11ویں شریف دوں گا، حضور غوث پاک کی 11ویں دوں گا، تو اب نظر اللہ کے لیے اور 11ویں غوث پاک کی کیا تطبیق ہوئی؟ سمجھانا چاہیے. تو 11ویں شریف ایک صدقہ اور خیرات ہے، ایک صدقہ اور خیرات ہے. مخلوق کھائے گی، غربا مساکین کھائیں گے، مہمان کھائیں گے، شرکاء کھائیں گے. تو اطعام مساکین بھی ہوا، اطعام ضیوف بھی ہوا، اور اطعام فی نفس ہی ایک نیک عمل ہے، اس کا ثواب ہے، اس کا ثواب ہے. تو جب آپ نے یہ ثواب والا عمل کیا تو نیت یہ ہوگی کہ مولا کریم یہ کھانا کھلانا، یہ کھانا پکانا، یہ تقسیم کرنا، یہ قرآن پڑھنا، یہ فقراء کو کھلانا، یہ حاضرین کو کھلانا، یہ صدقہ خیرات سب کچھ خالصتاً اللہ کے لیے، خالصتاً. اور اس عمل پہ جو ثواب ملے گا وہ میں پیش کرتا ہوں حضور غوث پاک کے لیے، حضور داتا صاحب کے لیے، حضور بابا صاحب کے لیے. ثواب ان کو عطا فرما اس نیت پر. مگر محض دار و مدار کہہ کے بات کو گول نہیں کرنا. یہ مسئلہ توحید ہے، اس پر کلیئرٹی ہونی چاہیے.